فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مصنف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 142۔ عنوان ہے اولیت اسلام۔ اسلام وہ ضابطہ حیات ہے جو انسانی فطرت اور مزاج کائنات کی طرف سے ہم رنگ اور ہم آہنگ ہے، اور زندگی کے کسی موڑ پر فطری تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ جو فطرت کے تقاضے ہیں وہی اسلام کے تقاضے ہیں۔ دونوں کا نصب العین ایک اور دونوں کی راہ اور منزل ایک ہے، اسی لیے قرآن میں دین کو اسلام بھی کہا گیا۔ ان دینا عند الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور فطرت سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ ہر چیز سے منہ موڑ کر دین کی طرف رخ کر لو، یہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فطرت کیا ہے؟ فرمایا، فطرت اسلام ہی تو ہے۔ جب اسلام عین فطرت اور فطرت عین اسلام ہے تو فطرت پر پیدا ہونے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر بچہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو یا کافر کے ہاں، پرستار توحید کے ہاں جنم لے یا کسی مشرک کے ہاں، سرزمین اسلام میں پیدا ہو یا سرزمین کفر میں، اصل خلقت اور فطرت کے لحاظ سے مسلم ہوگا، اور جب تک اس پر غیر مسلم ماں باپ کے عقائد اور نظریات کا سایہ نہیں پڑتا وہ مسلم ہی رہتا ہے۔ جب کافر ماں باپ اور غیر مسلم معاشرے کے افکار اور آراء اور غیر اسلامی نظریات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ ان سے متاثر ہو کر وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو اس معاشرے اور ماحول سے سازگار ہوتا ہے، اور شاہراہ فطرت سے بے راہ ہو کر ماں باپ کی راہ پر چل پڑتا ہے اور انہی کا دین و مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر کسی بچے کو فطرت سے سازگار ماحول مل جائے تو فطرت اسلام پر پیدا ہونے کے بعد اسی دین فطرت پر باقی سمجھا جائے گا، اور باطناً اور ظاہراً محکوم بالاسلام ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام دین فطرت پر پیدا ہوئے اور ایسے ماحول میں تربیت پائی جو پوری طرح فطرت سے ہم آہنگ تھا۔ حضرت خود فرماتے ہیں، میں دین فطرت پر پیدا ہوا اور ایمان اور ہجرت میں سبقت لے گیا۔ اور یہ نہج البلاغہ کا قول ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ آپ اوائل عمر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، انہی کی آغوش میں پرورش پائے اور انہی کے عقائد و نظریات پر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد رکھی، اور کبھی کفر اور شرک سے واسطہ ہی نہیں رہا۔ چنانچہ احمد ابن زینی و حلان نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی شرک سے سابقہ نہیں پڑا، کیونکہ وہ رسول خدا کی تربیت و کفالت میں مثل ان کی اولاد کے رہے اور تمام امور میں انہی کی پیروی کرتے رہے، اور یہ روایت موجود ہے سیرت نبویہ کے صفحہ نمبر 177 پر۔ لہذا جس کی ولادت اسلام پر اور تربیت بانی اسلام کے زیر سایہ ہو اور تمام افعال و اعمال میں نبی کا تابع رہا ہو، اسے قانون فطرت اور حکم تربیت کی روح سے ایک لمحے کے لیے بھی کافر و مشرک تصور نہیں کیا جا سکتا،
اور نہ اس کے بارے میں سوال کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ کب اسلام لائے اور کس عمر میں مسلمان ہوئے۔ ایک دفعہ سعید ابن مسیب نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت علی علیہ السلام کس عمر میں ایمان لائے تھے؟ آپ نے فرمایا، کیا وہ کبھی کافر بھی رہے ہیں جو تم یہ پوچھتے ہو؟ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کی عمر 10 برس کی تھی اور وہ اس وقت کافر نہ تھے۔ یہ سوال تو ان لوگوں کے بارے میں ہو سکتا ہے جو کافر و مشرک رہے ہوں اور پھر کفر اور شرک کے دائرے سے نکل کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں، نہ اس کے بارے میں جو کفر سے کبھی آشنا ہی نہ ہوا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کو اگر سابق الاسلام اور اول مسلم کہا جاتا تو اس اعتبار سے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد سب سے پہلے اقرار نبوت و تصدیق رسالت کرتے ہوئے اظہار اسلام کیا، ورنہ دعوت اسلام کے موقع پر علی علیہ السلام اسی مذہب و ملت پر تھے جس مذہب و ملت پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل بعثت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ کا آغاز گھر کے افراد ہی سے کیا تھا، اور گھر والوں سے زیادہ کسی کی اخلاقی پاکیزگی اور راست بانی کو دوسرا نہیں جان سکتا۔ چنانچہ ابھی اسلام کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلی تھی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور علی مرتضیٰ، جو اس ساتھ ہمایوں فال کے منتظر تھے، فوراً اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ انہیں نہ پیغمبر کی صداقت پہ شبہ ہوا اور نہ اس دعوے پر حیرت و استجاب۔ یہی وہ دو ہستیاں تھیں جو سب سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب اور اسلام میں سابق تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین یعنی خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کے چار دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ تیسرا ان میں تھا، اور یہ بھی روایت نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس سبقت ایمانی کے ساتھ نماز میں اولیت کا شرف بھی انہی دونوں کے لیے مخصوص ہے، اور بعثت کے ایک عرصے بعد تک ان دو کے علاوہ صف مامون میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ چنانچہ اسماعیل ابن ایاس کہتے ہیں کہ میرے دادا عفیف بیان کرتے تھے کہ میں بسلسلہ تجارت مکہ آیا جایا کرتا تھا اور عباس ابن عبد المطلب کے ہاں مہمان ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے خانہ کعبہ کے پاس ایک وجی صورت جوان کو دیکھا۔ اس نے پہلے سورج کی طرف نگاہ کی، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہا۔ اتنے میں ایک بچہ آیا اور اس کے دہانی جانب کھڑا ہو گیا، پھر ایک خاتون آئی اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس کے ساتھ اس بچے اور خاتون نے بھی رکوع کیا۔ اس نوجوان نے سر اٹھایا تو ان دونوں نے بھی سر اٹھا لیا، پھر اس نے سجدہ کیا، اس کے ساتھ ان دونوں نے بھی سجدہ کیا۔ میں اس پرعظمت طریق عبادت سے متاثر ہوا اور عباس سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں یہ انہوں نے کہا، یہ جوان میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ اور یہ بچہ میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ خاتون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طریق پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے علم نہیں کہ تمام روئے زمین پر ان تین کے علاوہ کوئی اور بھی اس دین پر ہو۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 65۔ عفیف جب مسلمان ہو گئے تو بڑی حسرت سے کہتے تھے، کاش میں اس دن ایمان لے آتا تو ایمان لانے والوں میں تیسرا ہوتا۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 65 پر۔ عفیف نے یہ منظر اس وقت دیکھا تھا جبکہ مسلح زمین کے اوپر اور محراب فلک کے نیچے ان تین کے سوا کوئی اور خدا کی عبادت کرنے والا نہ تھا، اور ہمیشہ ان کے دل میں یہ حسرت رہی کہ اگر توفیق رہنمائی کرتی اور اس دن ایمان لے آتے تو ایمان لانے والوں کی صف اول میں ہوتے، اور علی علیہ السلام اور خدیجہ کے بعد ان کا نام آتا۔ اگر اس دور میں کوئی اور بھی اسلام لایا ہوتا
تو بھی اس کا بھی تذکرہ کرتے، اور عباس بھی ان تین کے علاوہ دوسروں سے دین کی نفی نہ کرتے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سبقت ایمانی کا قریب قریب ہر مورخ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ابن حشام تحریر کرتے ہیں، مردوں میں جو سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لایا اور ان کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، جو اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ اور یہ روایت ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کباز کی چند شہادتیں بھی درج کی جاتی ہیں، تاکہ حضرت کا سابق الاسلام ہونا روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جائے، اور اس میں کسی شک و شبہ اور چوں چرا کی گنجائش نہ رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں میں اول مسلم علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہ روایت ہے الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 457۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام قبول کیا، اور یہ ہے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 233 پر روایت۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب اسلام لائے، اور یہ روایت ہے استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 458 پر۔ سلمان فارسی کہتے ہیں، اس امت میں سب سے پہلے پیغمبر کے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے علی ابن ابی طالب ہیں، اور یہ روایت بھی استیعاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 457 پر ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی سے یہ کہتے سنا، تم سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی، اور یہ روایت ہے ریاض النظارہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول خدا پر سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب تھے، اور یہ روایت ہے شرح التقریب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب تھے، اور یہ روایت ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 368۔ اس اسلامی سبقت کے ساتھ نماز میں تقدم کا شرف بھی انہی کے لیے مخصوص ہے، اور تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اوائل زمانہ بعثت میں جناب خدیجہ اور حضرت علی کے علاوہ کوئی اور بھی پیغمبر کے ساتھ شریک نماز ہوا ہو۔ اگر اس دور میں کوئی اور بھی اسلام لایا ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو نماز میں شریک ہوتا، جبکہ نماز اسلام کی علامت اور اس کا عملی اعتراف ہے، بلکہ 7 برس تک ان دو کے علاوہ اور کوئی صف نماز میں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، میں نے دوسرے لوگوں سے 7 برس پیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37۔ اس تقدم اور اولیت کے مزید ثبوت کے لیے چند اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں، پیر کے دن پیغمبر اکرم مابعوث ہوئے اور منگل کے دن علی نے نماز پڑھی، اور یہ روایت ہے ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214۔ بریرہ سلمہ کہتے ہیں، دوشنبہ کے دن رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی اور سہ شنبہ کے دن علی نے نماز ادا کی، اور یہ روایت ہے مستدرک الحکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، دوشنبہ کے دن پیغمبر مابعوث برسالت ہوئے اور سہ شنبہ کے دن علی نے نماز پڑھی۔ یہ روایت ہے تاریخ کامل کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 24 پہ۔ مجاہد کا قول ہے، سب سے پہلے علی نے نماز پڑھی، اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، اور یہ روایت ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31۔ ان شواہد کے بعد حضرت کی سبقت اور اولیت میں کسی شک و شبہ اور اختلاف کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، مگر کچھ لوگوں نے سن و سال کے اختلافات اور دوسرے اعتراضات سے سبقت کو تقسیم کر کے
دوسروں کے لیے بھی سبقت کی گنجائش پیدا کرنے اور ایک مسلمہ حقیقت کو اختلافی مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں میں حضرت ابوبکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں زید ابن حارثہ سب سے پہلے اسلام لائے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے گروہ میں سابق ہے۔ اس تفصیل سے سابقیت کے قد و خال نکھارنے کی بجائے اور دھندلا کر رہ گئے ہیں، اور اس نظریے سے مسئلہ صاف نہ ہو سکا کہ واقع میں کون سابق الاسلام تھا۔ اس تقسیم کا مقصد تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی سابقیت اور اولیت کو مشکوک بنا کر کسی اور کو سابق الاسلام یا کم از کم سبقت میں شریک ثابت کیا جائے، مگر یہ نظریہ خود دعوے کی کمزوری کا آئینہ دار اور دلیل سے تہی دامنی کا غماز ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی اور کی اولیت اور سابقیت مسلم ہوتی تو اس پر دعوی اجماع کیا جاتا، دلائل پیش کیے جاتے، اور بلحاظ سن و سال سبقت کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی، اور پھر یہ صرف ایک مجموعہ ہی تو ہے جس کا نہ کوئی ماخذ ہے اور نہ اس کی تائید اس دور کے کسی شخص کے قول سے ہوتی ہے، بلکہ جن لوگوں نے حضرت کی سبقت اسلامی کا تذکرہ کیا ہے بلا قید و بلا استثناء کیا ہے، اور علی الاطلاق انہیں مسلم اول مانا ہے، اور یوں بھی علی کو بچوں میں سابق الاسلام قرار دینے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جبکہ اس دور میں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ بچہ کون تھے اور کن کے تھے جو اسلام لائے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب بڑے اسلام نہ لائے تو بچوں نے کہاں اسلام لانا تھا، لہٰذا جب کوئی بچہ اسلام لایا ہی نہ تھا تو بچے آئیں گے کہاں سے جن پر علی کو سابق قرار دیا جائے، اور بغیر مسبوق کسی کو سابق کہنا بے معنی سی بات ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت ابوبکر بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اس لیے کہ انہیں بالغ مردوں میں سابق قرار دیا گیا ہے، اور حضرت علی نابالغ مردوں کی صف میں آتے ہی نہیں ہیں، اور بلا اتفاق سن بلوغت سے پہلے اسلام لائے، اور ایک نابالغ بچے کا حضرت ابوبکر سے پہلے اسلام لانا اس خود ساختہ نظریے سے کہ حضرت ابوبکر بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے متصادم اور متراض ہے، کیونکہ اس نظریے کی روح سے یہ امر محل نازع نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی سابق الاسلام تھے یا حضرت ابوبکر۔ البتہ یہ امر محل نازع ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، یا بالغ مردوں میں سے کوئی اور بھی ان سے پہلے اسلام لا چکا تھا، لیکن تاریخ تو اسے بھی تسلیم نہیں کرتی کہ وہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، بلکہ ایک کثیر جماعت ان سے پہلے اسلام لا چکی تھی۔ چنانچہ محمد ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سعد ابن ابی وقاص سے دریافت کیا، کیا آپ لوگوں میں اسلام کے لحاظ سے سابق ابوبکر تھے؟ کہا نہیں، بلکہ 50 سے زیادہ آدمی ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اور یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کبائر صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، اور صحابی کے قول کے مقابلے میں کسی تبعی یا تابعی کی رائے کو کوئی وزن نہیں دیا جاتا۔ پھر یہاں ایک صحابی کے قول کے مقابلے میں کسی کی قیاس آرائی کیوں کر سند سمجھی جا سکتی ہے، اور اس نظریے کو کیا اہمیت دی جا سکتی ہے؟ حضرت ابوبکر کے سابق الاسلام ہونے کا سوال اس وجہ سے بھی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بعثت رسول کے موقع پر مکہ میں موجود ہی نہ تھے، بلکہ یمن میں تھے، اور وہاں سے وارد مکہ ہونے کے بعد انہیں بعثت رسول کی خبر ملی، جبکہ پیغمبر کے دعوے نبوت کی خبر عام طور پر پھیل چکی تھی۔ چنانچہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ ابوبکر کہتے ہیں کہ جب میں مکہ میں واپس آیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث پر رسالت ہو چکے تھے۔ عقبہ ابن معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو نشتری اور سرداران قریش میرے پاس آئے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کیا تم پر کوئی افتاد پڑی ہے یا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے؟
انہوں نے کہا اے ابو بکر، سب سے بڑی اندوناک خبر یہ ہے کہ یتیم عبداللہ یہ گمان کرنے لگا ہے کہ وہ اللہ کا فرستادہ نبی ہے۔ اور یہ روایت ہے اسد الغابہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 208 پر۔ لہٰذا جب وہ بعثت کے موقع پر مکہ میں موجود ہی نہ تھے تو پھر ان کا اسلام علی کے اسلام سے کیوں کر سابق ہو سکتا ہے، جبکہ اقوال صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور جس سے کسی مورخ کو انکار نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بعثت کے دوسرے دن پیغمبر کے ساتھ شریک نماز ہوئے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بعثت رسول کے دن یا کم از کم بعثت رسول کے دوسرے دن ایمان لے آئے تھے۔ ان واقعات و شواہد کو سامنے رکھنے کے بعد امیر المومنین کی سبقت ایمانی کا اعتراف ناگزیر ہے۔ اگر اس سے انکار کی گنجائش ہوتی تو نابلوغ و عدم بلوغ کا خاشانہ کھڑا کیا جا سکتا اور نہ اس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی۔ چنانچہ کچھ متعصب اور تنگ نظر افراد کو حضرت کی سبقت اسلامی سے انکار کی گنجائش نظر نہ آئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس سبقت کا پلہ سبک کرنا چاہا کہ علی صغیر السن اور نابالغ تھے، انہوں نے صرف اپنے مربی کے زیر اثر اسلام قبول کیا۔ اس میں اگر سبقت ہو بھی تو یہ باعث امتیاز و فضیلت نہیں ہو سکتی، کیونکہ صغیر سن تھا کا اسلام علم و تحقیق پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ بزرگوں کی پیروی اور تقلید کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں نے بعد بلوغ اسلام قبول کیا، ان کا اسلام تحقیق اور حقیقت رسی پر مبنی تھا، اور تقلیدی اسلام سے تحقیقی اسلام کا درجہ بلند تر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دور کے مسلمانوں کا اسلام اگرچہ علی کے اسلام سے متاخر تھا، مگر تحقیق کی بنا پر علی کے اسلام سے زیادہ مستحکم اور بلند پایا نہ تھا۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا، مگر یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ بلوغ کا لحاظ ہوتا ہے تو احکام شریعہ میں اور ایمان کا تعلق امور عقلیہ سے ہے، جس میں عقل و شعور بلوغ ہی سے وابستہ نہیں ہے، اور نہ عدم بلوغ کمال و شعور اور خرد کے منافی ہے۔ چنانچہ کبھی بالغ مردوں سے زیادہ بافہم اور باشعور ثابت ہوتا ہے۔ اسی کمال فہم و شعور کی بنا پر حضرت یحییٰ کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ ہم نے انہیں حکم اور فہم سلیم عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے گہوارے کے اندر سے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ یہ شعور اپنے عروج پر نظر آتا ہے، حالانکہ بلوغ کی منزل ابھی دور تھی۔ امیر المومنین اگرچہ سن کے لحاظ سے نابالغ تھے، مگر عقل و شعور جوہر اسی سے ظاہر ہے کہ عقل و شعور کا جوہر اسی سے ظاہر ہے کہ انہوں نے صغیر سنی میں اللہ کے علاوہ نہ کسی کو اپنا معبود بنایا اور نہ کسی بت کے آگے سرنگو ہوئے۔ علامہ سیوطی نے تحریر کیا ہے کہ علی نے بچپن میں کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، حالانکہ اس وقت نابالغ و سن رسیدہ افراد اپنی بے شعوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شعور پتھروں کو اپنا دیوتا سمجھتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اگر بلوغ کے ساتھ ان میں عقل و شعور بھی ہوتا تو وہ نہ ترشے ہوئے پتھروں کی پرستش کرتے اور نہ بے جان بتوں سے حاجت طلبی کرتے، اس لیے کہ یہ چیز کسی صورت میں عقل و شعور کے تقاضوں سے سازگار نہیں ہے۔ یہ پھر بھی ایک حد تک تھی کہ بچپن کے ایمان کو بلوغ کے ایمان کے مقابلے میں پست ثابت کرنا چاہا ہے، مگر ابو عثمان جاہز اور ابن تمیمہ اور ان کے ہم مسلک افراد نے تو صغیر سنی کی بنا پر حضرت کے ایمان کو پایہ اعتبار ہی سے گرا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عدم بلوغ کی بنا پر انہیں حکم اسلام کا مورد نہیں قرار دیا جا سکتا، یعنی وہ اسلام لانے کے باوجود غیر مسلم ہی رہے۔ یہ عقیدہ اسی کا ہو سکتا ہے جو نواسب کے عقیدے کا ہم نوا ہو۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا ان کا خیال ہے تو کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، یا وہ از خود ایمان لائے؟ اگر از خود اسلام لائے
تو انہیں کیوں کر یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنا ضروری ہے اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی تو اگر ان کا اسلام قابل قبول ہی نہ تھا تو انہیں دعوت کیوں دی اور ان کے اسلام کو کیوں قبول فرمایا؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کو صحیح سمجھتے ہوئے دعوت اسلام دی ہوگی، اور اگر ایمان کے لیے بلوغ کی شرط ہوتی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی انہیں دعوت اسلام نہ دیتے، جبکہ وہ اسلام قابل اعتبار نہ تھا۔ لہٰذا دعوت اسلام اگر صحیح ہے تو علی کے ایمان کو بھی صحیح اور معتبر ماننا پڑے گا، اور اگر دعوت اسلام صحیح نہیں ہے تو علی کے ایمان کا جائزہ لینے کے بجائے انہیں اسلام کا جائزہ لینا ہوگا کہ پیغمبر کی طرف ایسی بے نتیجہ دعوت کی نسبت دینا کہ جسے مانا جائے جب غیر مسلم اور نہ مانا جائے جب غیر مسلم کیا۔ کیا اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کے منافی نہیں ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام یہ اسلام صغیر سنی کی بنا پر غیر معتبر تھا تو اس غیر معتبر اسلام کے بعد حضرت کے لیے ضروری تھا کہ بعد بلوغ تجدید اسلام کر کے اس کا تدارک کرتے، مگر کوئی ضعیف تو درکنار کوئی غلط روایت بھی یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے پھر کسی موقع پر تجدید اسلام کی ضرورت محسوس کی ہو۔ اس صورت میں علی کے اسلام کو غیر مؤثر غیر معتبر قرار دینے کے معنی یہ ہوں گے کہ انہوں نے آخر تک اسلام قبول ہی نہیں کیا، اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے خود اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کو حضرت کی سبقت کھلی تو صغیر سنی اور عدم بلوغ کا سہارا لے کر کبھی اسے تقلیدی اسلام کہا گیا اور کبھی غیر معتبر، اور اس حقیقت سے آنکھ بند کر لی کہ اس وقت نہ تکلیف شرعی میں بلوغ کی شرط تھی اور نہ ایمان میں، بلکہ اسلام اور اس کے احکام تمیز و رشد سے وابستہ تھے۔ چنانچہ علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا اسلام اس بنا پر صحیح تھا، حالانکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ سن بلوغ کو نہ پہنچے تھے۔ چنانچہ آپ کا قول ہے کہ میں ابھی بچہ ہی تھا اور سن بلوغ کو نہ پہنچا تھا کہ اسلام میں سب پر سبقت لے گیا، کیونکہ اس وقت بچے بھی مکلف تھے اور بچوں سے قلم تکلیف خیبر والے سال برطرف ہوا، اور بحیقی نے کہا کہ خندق والے سال میں احکام بلوغ سے وابستہ ہوئے، اور ایک قول یہ ہے کہ حدیبیہ والے سال میں بلوغ سے متعلق ہوئے اور اس سے پہلے صرف تمیز و رشد سے وابستہ تھے، اور یہ روایت ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269۔ بعثت رسول کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 10 یا 12 سال تھی، اور یہ پورے طور پر رشد و تمیز کا زمانہ ہے، لہٰذا جب ظاہر شریعت کے معیار پر بھی ان کا اسلام پورا اترتا ہے تو اسے کمزور کر کے دکھانے کی کوشش صحیح جذبات کی عکاسی نہیں کرتی۔ صفحہ نمبر ہے 152 اور عنوان ہے دعوت عشیرہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب رسالت پر فائز ہوتے ہی مخفی طور پر تبلیغ کا آغاز کر دیا، اور جب رازداری کے ساتھ تبلیغ کرتے ہوئے 3 برس گزر گئے اور 4تھا برس شروع ہوا تو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مکان کو مرکز تبلیغ قرار دیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ وہ اولاد عبد المطلب کے کھانے کا سامان کریں اور انہیں پیغام دیں کہ وہ شریک دعوت ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ران گوشت، 1 پیالہ دودھ اور 3 سیر آٹے کی روٹیوں کا بندوبست کیا اور اولاد عبد المطلب کو کھانے پر طلب کیا۔ مقررہ وقت پر کم و بیش 40 افراد جمع ہو گئے اور ان میں حضرت کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ اگرچہ کھانے والوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے کھانا کم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت دی کہ سب نے کھلے خزانے کھایا، پھر بھی کھانا بچ رہا،
اور جب یہ لوگ کھا پی کر فارغ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاہا کہ اپنی رسالت کا اعلان کر کے انہیں خدا پرستی کی دعوت دیں، تو ابو لہب نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بیکارتا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین سے تمہیں بے راہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو ان کی باتوں پر کان نہ دھرنا، ورنہ اندیشہ ہے کہ تم ان کی سحر کاریوں سے متاثر ہو کے بے راہ ہو جاؤ گے۔ ابو لہب کی شرانگیزی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجمع میں انتشار پیدا ہو گیا، کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پیغمبر اکرم جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے۔ دوسرے دن پھر حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے انہیں دعوت دی، وہ لوگ دوبارہ کھانے پر جمع ہوئے۔ جب کھا پی چکے تو پیغمبر اکرم فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے پھر ریخنہ اندازی کرنی چاہی، مگر ابو طالب نے ان کی معدعانہ روش دیکھ کر اسے ڈانٹا اور کہا، اے بدبخت، تجھے ان باتوں سے کیا واسطہ؟ یہ سن کر ابو لہب کو روکنے ٹوکنے کی ہمت نہ ہوئی اور گھٹنوں پہ سر دے کر چپ بیٹھ گیا۔ آپ نے مجموعے سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنی اپنی جگہ پر اطمینان و سکون سے بیٹھے رہو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں شوق سے کہیں، ہم آپ کی ایک ایک بات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندی اور آپ نے اولاد عبد المطلب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے فرزندان عبد المطلب، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی جوان اس چیز سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بھلائی کی طرف تمہیں دعوت دوں۔ تم میں سے کون شخص ہے جو اس سلسلے میں میرا معاون اور مددگار بننے کے لیے تیار ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہی میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین قرار پائے گا۔ یہ روایت موجود ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر۔ 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی اس اعلان پر خوش نہ تھا، چاہے جائے کہ ان میں سے کوئی دست تعاون بڑھاتا یا نصرت اور حمایت کا وعدہ کرتا۔ سب سر نہوڑے چپ بیٹھے رہے۔ دفتن اس خاموش فضا میں علی کی آواز سکوت اور سناٹے کو توڑتی ہوئی گونجی، یا رسول اللہ، اگرچہ میں نوعمر اور ان سب سے کم سن ہوں، مگر آپ کا معاون اور مددگار اور سینہ سپر رہوں گا۔ اگر کسی نے آپ کو ترچھی نظر سے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، اور اگر کسی نے شرانگیزی کی تو اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم ذرا تغفف کرو، شاید ان بڑوں میں سے کوئی میری آواز پر لبیک کہے۔ جب 3 مرتبہ کہنے سننے کے باوجود کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے علی علیہ السلام کو قریب بلا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یقیناً میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین ہے۔ تم سب کو لازم ہے کہ اس کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ روایت بھی موجود ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 63 پر۔ قریش نے یہ اعلان سنا تو ان کے لبوں پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسے ایک مضحکہ خیز بات سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا، اور کچھ منچلوں نے ابو طالب سے کہا، لو تم بھی اپنے بیٹے کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگرچہ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی آواز کو کوئی وزن نہیں دیا گیا اور سرسری اور بے سر و پا بات سمجھ کر ان کا تمسخر اڑایا گیا، مگر دنیا نے ڈرا دھمکا کر دیکھ لیا، ترک موالات اور قطع تعلقات کر کے دیکھ لیا کہ اس کم سن اور نوخیز بچے نے قریش کی بھری محفل میں جو وعدہ کیا تھا اسے پوری طرح نبھایا۔ کٹھن سے کٹھن موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ سپر رہا اور دشمنوں کے نرغے میں، تلواروں کے سائے میں اور دشمنوں کے حصار میں نصرت اور حمایت کا فریضہ ادا کیا، اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ پیغمبر کے اعلان کے مطابق حضرت کی اخوت اور حمایت اور قائم مقامی کا اس سے بڑھ کر کوئی حقدار نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ایفائے عہد کے نتیجے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ علی کی نیابت اور خلافت کا عمومی اعلان کر کے دنیا کو بتا دیں کہ اگر علی نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اپنے وعدے کی تکمیل کی ہے اور نصرت اور عنات میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے، تو میں بھی اپنے وعدے کو پورا کر کے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی احساس فرض کے پیش نظر
آپ نے حجۃ الوداع سے پلٹتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، یہ کہہ کر علی کی خلافت اور حاکمیت کا اعلان کیا۔ یہ اعلان اسی دعوت عشیرہ کے وعدوں کی صدائے بازگشت اور علی کے ایفائے عہد و حسن خدمات کا عملی اعتراف تھا۔ اس دعوت عشیرہ کے اعلان سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی بنیادی حیثیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمومی دعوت اسلام کے موقع پر صرف 3 چیزوں کا اعلان کیا: ایک توحید، دوسرے رسالت اور تیسرے حضرت علی کی وصیت اور خلافت۔ توحید اور رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اس نیابت و خلافت کا اعلان اس کی اساسی و بنیادی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا توحید و رسالت اگر اصول اسلام میں داخل ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی امامت بھی اسلام کا ایک اہم رکن شمار ہوگی، اور جس طرح اسلام کے لیے توحید و رسالت کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح علی کی وصیت اور نیابت کا اقرار بھی لازمی ہوگا۔